جی، تو اس آیت میں اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک کتاب دی اور فرمایا کہ اس کتاب میں اللہ نے ہدایت رکھ دی، بنا دی بنی اسرائیل کے لیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ بنی اسرائیل ہیں، اور بنی اسرائیل کون ہے؟ وہ مسلمان ہیں۔ ان مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور اس کتاب میں فرمایا کہ ہدایت ہے۔ اچھا، اب بنی اسرائیل ہیں کون؟ اس کا بھی آگے اگلی آیت میں ذکر اللہ پاک کر رہے ہیں، تو ہم انشاءاللہ عربی میں اس کو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔ تو جناب غور کرو، سننے والے جو ہیں غور کریں انشاءاللہ۔ اور دی ہم نے، اور دی اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اور دی ہم نے، اللہ نے موسیٰ کو الکتاب، ایک کتاب۔ یہ کتاب کیا ہے؟ قرآن میں اس کا ذکر ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اور اسی کتاب کے بارے میں کہا کہ ھدی للناس بھی ہے، یہاں کہا کہ ھدی لبنی اسرائیل، کہ اس میں ہدایت بنی اسرائیل کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ کتاب جس میں ہدایت ہے سب کے لیے، متقین کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے، وہ کتاب کون سی ہے؟ وہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، تو فرمایا کہ وَجَعَلْنَاهُ، اور بنایا ہم نے اس کو، اس کتاب کو، اور بنایا ہم نے، اللہ رب العزت نے اس کتاب کو جو موسیٰ علیہ السلام کو دی، اس کتاب کو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کتاب کو ہم نے کیا بنایا؟ ہدایت، ہدا بنایا لبنی اسرائیل، ساتھ بنی اسرائیل کے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اور کس لیے ہدایت اس میں کیا ہے؟ کہ ہدایت بنایا اس کتاب کو جو موسیٰ علیہ السلام کو دی، اس کو ہدایت بنایا بنی اسرائیل کو۔ کہہ رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ، کہا کہ اللہ نہیں مگر نہیں، تتخذو مگر نہیں تم پکڑنا، من دونی وکیلا، میرے علاوہ کوئی وکیل۔ دیکھیں اللہ نے خود اپنا ذکر کیا یہاں پر۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ، میرے علاوہ، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سرپرست اور وکیل نہ پکڑنا۔ اب اللہ کے علاوہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کی آیات کے علاوہ کسی دوسری کی سرپرستی میں نہ چلے جانا، کسی دوسری کی لکھی ہوئی کتابوں کو ایمان نہ سمجھ لینا۔ اللہ کے علاوہ، اللہ کی آیات کے علاوہ، اللہ اپنی آیات کا تعارف کراتے ہیں۔ اگلی آیت جو ہے اس میں اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے سوار کیا، خود فرمایا کہ ہم سوار کیا ہم نے نوح کے ساتھ۔ نوح کون ہے؟ نبی و رسول ہیں۔ نوح علیہ السلام بھی جو ہے بنی اسرائیل ہیں، اور ان کے ساتھ جن کو سوار کیا وہ بنی اسرائیل ہیں۔ ذریۃً من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا۔ یہ آیت کنٹینیوٹی میں ہے۔ تو بنی اسرائیل کون ہے؟ ذریت کو، من حملنا جو سوار کیے ہم نے، اللہ نے، مع نوح کے ساتھ، یعنی وہ ذریت، بنی اسرائیل کی جو ذریت ہے وہ چلی آ رہی شروع سے، کیونکہ آدم علیہ السلام کے بیٹے جو تھے نا وہ دونوں، وہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھے، وہ بھی ایک آیت میں ہے۔ اچھا، پھر کہا کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کو جو ہے، نوح کے ساتھ ان کو کشتی میں سوار کیا۔ یہ ہیں بنی اسرائیل، مسلمان، یہ کوئی یہودی عیسائی نہیں ہے۔ یہ بنی اسرائیل وہ ہیں جن کو کتاب دی، ٹھیک ہے، یہ کتاب دی۔ انہو کان عبدا شکورا، بے شک وہ، یعنی نوح علیہ السلام جو ہیں، کانا ہے یا تھا وہ عبدن شکورا، غلام، عبد، نوکر، شکورا، شکر کرنے والا۔
تعریف کر رہے ہیں اللہ پاک کہ نوح علیہ السلام کون تھے؟ وہ جو تھے وہ بے شک اللہ رب العزت کے غلام بندے، اور اللہ رب العزت کا ایسا غلام بندہ جو اللہ پاک کا بہت زیادہ شکر ادا کرنے والے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔